اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ منافقین کی مثل میں ذکر ہوا کہ یہ ان کی حالت مستوقدین کی حالت کی طرح ہے یا اصحاب سیب کی حالت کی طرح ہے۔ ایسی سیب یعنی ایسی بارش جس کے اندر تاریکیاں ہیں، رعد ہے، برق ہے۔ تو اب رعد اور برق تاریکی کے ساتھ وہ کرتے کیا ہیں، تو اس کا بیان ہے۔ سوال کا جواب، یہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں صاعقوں کی وجہ سے، موت کے خوف سے۔ تو یہ یجعلون میں واو ضمیر کا مرجع کیا ہے، تو اس کو کہا کہ یہ ضمیر اصحاب سیب کے لیے ہے، اور اصحاب یہ ضمیر کا لفظ تو حذف کر دیا گیا اور کصیبین ہے، تو اس کو کہا کہ اس کا لفظ وہو وین حذف لفظہ وقیم السیب مقامہ، کہ اس کا لفظ اگرچہ حذف کر دیا گیا ہے اور سیب اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کا معنی باقی ہے۔ تو ہو سکتا ہے فَيَجُوزُ أَن يُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَمَا عَوَّلَ حَسَّانُ فِي قَوْلِهِ، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر اعتماد ہو جیسے کہ حسان نے اعتماد کیا اپنے قول يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيسَ عَلَيْهِمِ بَرْدَا يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِي، اس طرح سے کہ یصفقوں میں ضمیر مذکر رکھی کیونکہ مراد ہے ماء بردا۔ تو یہ شام کے بادشاہ آل جفنا کی مدح میں انہوں نے کہا تھا۔ اب بردا ایک بڑا دریا ہے اور اس سے شاخ نکلتی تھی جس کا نام ہے بریس، تو انہوں نے وہاں پر محل بنا رکھا تھا، تو اب بریس کے پاس جو آتا تو اس کو یہ پلاتے تھے، یسقون یہ پلاتے ہیں اس کو، یہ ان کے پاس بریس میں وارد ہو بردا۔ تو بردا تو اصل میں نہر کو کہتے ہیں، یہ مؤنث فاعلہ کا وزن پر اس میں الف تانیث والا ہے، مراد کا ہے ماء بردا، تو بردا کا پانی پلاتے۔ اب ماء مقدر ہے اس کے لحاظ سے یصفقو آیا مذکر، تصفیق کے معنی ملانا صاف کرنے کے لیے، اور رحیق خالص شراب، اور سلسل جو آسانی سے گلے سے اتر جائے، تو یہ پانی بردا کا پانی ملاتے جو کہ خالص خوشگوار شراب سے ملا ہوا ہوتا۔ تو اب یہاں پر یصفقوں کی ضمیر مذکر رکھی کیونکہ مراد ہے ماء بردا، تو ماء جو ہے لفظ میں تو حذف کر دیا گیا ہے لیکن مراد میں ہے تو ضمیر اس کی طرف آ گئی۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی اہلکنا اہلہا۔ اب اہل کے لحاظ سے ضمیر آئی آگے، فجاء باسنا بیاتن او ہم قائلون، تو ہم کی ضمیر وہی اہل مقدر کی طرف ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو جاءہم اور دعواہم میں بھی ضمیر اہل کے لحاظ سے ہے، اور یہ جملہ استیناف ہے یعنی سوال کا جواب۔ گویا کہ جب وہ ذکر کیا جو شدت اور ہولناکی کی خبر دے، یعنی رات ظلمات رات برق ہے، تو کہا گیا کہ فَكَيْفَ حَالُهُمْ مَعَ مِثْلِ ذَلِكَ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، تو جواب دیا گیا کہ یجعلون اصابعهم۔ اب یہاں پر عامل کی جگہ اصابع کا اطلاق ہے مبالغہ کے لیے، یعنی ایسی ہولناکی ان کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ کان میں تو انگلیاں ڈالی، یہ پور انگلیوں کے پور ڈالے جاتے ہیں، تو یجعلون اناملہم نہیں فرمایا گیا بلکہ اصابعہم آیا۔ اور یہ ہے کہ پور بھی کسی خاص انگلی کا ہوتا ہے، جیسے سبابہ کا پور ڈالتے ہیں، لیکن یہاں مطلق اصابع آیا، یعنی سخت ہولناکی کی وجہ سے کوئی بھی انگلی یہ کان میں ڈال لیتے ہیں۔ من الصواعق یہ یجعلون سے متعلق ہے، من اجلہا، تو من
اجلیہ ہے، صحوبیت کے معنی کو بتانے کے لیے. من اجلہا یجعلون، سائقوں ہی کی وجہ سے وہ انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں. تو من اجلیہ کی مثال ہے جیسے بولتے ہیں سقاہ من العیمۃ، عیمہ کا معنی دودھ کی خواہش، تو اس کو دودھ کی خواہش سے پلایا، یعنی خواہش کے سبب پلایا، اس کو عیمہ کہتے ہیں. اور پانی کی خواہش کو غیمہ، اور گوشت کی خواہش کو قرم کہتے ہیں. اب یہاں پر من السوائق آیا ہے تو سائقہ کیا ہے؟ قصفۃ رعد حائل، یہ رعد موصوف حائل صفت. ماہا نار لا تمر بشیء الا اتت علیہ، ہولناک رات کی آواز جس کے ساتھ آگ بھی ہو کہ کسی چیز کے پاس سے نہ گزرے مگر اس کو ہلاک کر دے. عطا علیہ معنی ہلاک کرنا، اصل میں عطا علیہ عدو سے لیا گیا ہے اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے. تو دشمن جو کسی پر مستعلی ہو کر کے آئے گا تو اس کے بعد اس کو ہلاک ہی کر دے گا. تو مطلق آتا ہے تب بھی ہلاک کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو ہولناک رات کی آواز جس کے ساتھ ایسی آگ ہو کہ نہ کسی چیز کے پاس سے نہ گزرے مگر اس کو ہلاک کر دے. اب یہ سائقہ صاعق سے لیا گیا ہے جس کا معنی شدت صوت، سخت آواز. اور کبھی سائقہ کا اطلاق وقت اطلاق ہو، کبھی اس کو بولا جاتا ہے ہر ہولناک چیز پر، چاہے وہ سنی جائے یا دیکھی جائے. تو اگر اس طرح کی آگ آئے سائقہ کے ساتھ آگ ہو جو دیکھی جاتی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے سائقہ، یا محض آواز ہو سخت تو اس کو بھی کہا جاتا ہے سائقہ. اور اصل میں سائقہ جو ہے دونوں کا مجموعہ ہے، سخت آواز بھی ہو اور اس کے ساتھ آگ بھی ہو. اور کہا جاتا ہے سائقت سائقہ اذا ہلاکت ہو، سائقہ نے اس کو ہلاک کر دیا جلا کر کے یا شدت صوت سے، دونوں حالت میں سائقت سائقہ کہتے ہیں. شاذ میں پڑھا گیا سوائق کی جگہ سواقع. اب سواقع کو کہا کہ یہ سوائق کا قلب نہیں ہے، کیونکہ قلب کسی ایک جگہ ایک وزن میں ہوتا ہے، اور سقایا جو ہے یہ مستقل صیغہ ہے اور اس سے تمام تصرفات جاری ہوتے ہیں. سقایا، اسقاء، ساقی اور مسقا یہ سب بولا جاتا ہے. تو یہ سوائق سے قلب نہیں ہے، اس لیے کہ تصرف میں دونوں وزن برابر ہیں. کہا جاتا ہے سقعت دیک، مرغ نے بانگ دی زور سے آواز کی، اور خطیب مسقا، بلند بانگ خطیب. اور کہا جاتا ہے سقعت السائقہ، ساقیہ یعنی اہلکت ہو. اب یہ سائقہ اب تو وہ ہولناک بجلی کے معنی میں ہو گیا، لیکن تو اسم کا ہو گیا، بجائے صفت کے اسم ہو گیا. لیکن مؤنث کیوں آیا؟ تو یا تو اصل کے لحاظ سے کہ اصل میں یہ صفت ہے قصفت رات کی، اب قصفہ یہ مؤنث ہے تو سائقہ بھی مؤنث آیا، یا یہ رات ہی کے لیے ہے یعنی رات کو سائقہ کہا گیا. تو اب رات تو مذکر ہے، اس کے لیے سائق ہونا چاہیے مگر تا مبالغہ کے لیے. جیسے راویہ میں، راویہ بہت زیادہ روایت کرنے والا، داعیہ بہت زیادہ دعوت دینے والا، تو اس میں تا جو ہے مبالغہ کے لیے ہے. تو ویسے ہی سائقہ میں جبکہ یہ رات کا نام ہو یہ تا مبالغہ کے لیے ہے. یا یہ کہ مصدر ہو جیسے عافیہ اور قاذبہ، تب شدت صوت کے معنی میں ہو جائے. حضر الموت یہ منصوب ہے علت ہونے کی وجہ سے، یعنی مفعول لہو ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ ہے کہ علت تو من السوائق ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں سائقوں کی وجہ سے. اور پھر حضر الموت، موت کے خوف سے، یہ دو مفعول لہو کیسے ہوگا؟ تو اس کو بیان کیا کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا تو سائقوں کی وجہ سے، اور سائقوں کی وجہ سے ڈالنا کیوں ہوتا ہے؟ موت کے ڈر سے، کہ اگر سائقوں کی وجہ سے کان میں انگلی نہ ڈالیں تو مر ہی جائیں. تو مجموعہ یعنی سائقوں کی وجہ سے کانوں میں ڈالنا یہ ہے موت کی وجہ سے، اور مطلق ڈالنا یہ سائقوں کی وجہ سے ہے. اب یہاں پر حضر الموت مضاف مضاف الیہ مل کر کے معرفہ ہے، کیونکہ حضر مصدر، یہ الموت معرفہ کی طرف مضاف ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اور مفعول لہو جو ہے نکرہ ہوتا ہے عموماً، جیسے ارسل اللہ ہدایتاً، قمت اکراماً، ضربت تعذیباً، تو یہ مفعول لہو عموماً نکرہ آتا ہے.
اب معرفہ کیسے آ گیا؟ تو اس کو کہا کہ مفعول لہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے شاعر نے کہا وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ ادَّخَارَهُ، اور دوسرا مصرع ہے وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا، اور مانے بری بات، میں کریم کی بری بات کو بخش دیتا ہوں اسے بچا رکھنے کے لیے، یعنی ادخارا لمحبتی لمودتی، تو ادخارہ یہ مفعول لہ واقع ہے، اور معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے، اور یہ مفعول لہ معرفہ آ گیا۔ اور دوسرا مصرے میں کہا کہ میں لعین کی گالی سے اعراض کرتا ہوں از راہ کرم، اور یہ جملہ اچھا اب یہاں لفظ موت آیا ہے، اصل موت کے درد سے موت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ موت اور حیات میں تقابل عدم و ملکہ ہے، کہ حیات تو قوت احساس کا نام ہے اور موت اس کے عدم کا نام ہے، تو موت جو ہے زوال حیات کا نام ہے، تو دونوں میں تقابل عدم و ملکہ ہوا۔ اور کہا گیا کہ موت بھی وجودی ہے، موت ایک عرض ہے جو حیات کی ضد ہے، جیسے سواد بیاض دونوں وجودی ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ویسے ہی موت اور حیات دونوں وجودی ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو وجودی جو کہتے ہیں یعنی دونوں موجود چیزیں ہیں، یہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، جب دونوں مخلوق ہوئے تو دونوں موجود ہوں گے، تو دونوں جب وجودی ہوئے تو دونوں میں تقابل تضاد ہے، تقابل عدم و ملکہ نہیں، لیکن اس استدلال کو رد کر دیا گیا اس سے کہ خلق بمعنی تقدیر ہے، یعنی قدر الموت والحیات، موت و حیات کو مقدر کیا، اور آدام بھی مقدر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ موت کو میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور بتا دیا جائے گا کہ اب اس کے بعد پھر جینا ہی جینا ہے، جو جنت میں وہ جنتی میں رہیں گے، جو دوزخ میں دوزخی میں رہیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ ایک تمثیل ہے اور حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر احاطہ کرنا تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی جسم ہو اور دوسرا جسم اس کو گھیرنے والا ہو، اور باری تعالیٰ جسم نہیں ہے، تو اس کو بیان کیا کہ یہ تشبیہ کے طور پر ہے، یعنی لا یفوتونہ کما لا یفوت المحاط بہ المحیط، کہ اس سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں جیسے کہ وہ جو گھیرا گیا ہے وہ گھیرنے والے سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، فوت نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یخلصہم الخداع والحیل، کہ فریب اور ہیلے ان کو چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو مثل بیان کی گئی ہے اصحاب سیب کی طرح ہیں، اور سیب ایسی جس کے اندر ظلمات رات برق ہیں، اور پھر ان اصحاب سیب کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے کانوں میں ٹھول سکتے ہیں موت کے ڈر سے، تو یا تو ان کے متعلق فرمایا گیا کہ کفار ہیں اور اللہ کی گرفت سے یہ باہر نہیں ہو سکتے ہیں، اور بہم کی جگہ بالکافرین کہا گیا، مظہر کو اس میں ضمیر کی جگہ لایا گیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کفر ہی والے ہیں، اور ان کے حال سے منافقین کے حال کی تشبیہ دی گئی تھی تاکہ مشبہ ہی میں بھی موافقت رہے۔ دوسری کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تشبیہ میں مشبہ بہی کے جتنے احوال ہوتے ہیں وہ سب مشبہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، تو اصحاب سعید کے جتنے حالات ہیں سب منافقین پر منطبق ہوں گے۔ تو اب ان حالات کا ذکر کرنے کے بعد یہ واللہ محیط بالکافرین یعنی بالمنافقین فرمایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مشبہ بہی کے یہ احوال میں سب منافقین پر منطبق ہیں، اور دونوں میں بہت زیادہ ربط ہے کہ اب خاص منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بھی اللہ کی گرفت سے باہر ہونے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے فریب ان کو چھٹکارا نہیں دے سکتا، منافقین کے لحاظ سے لا یخلصہم الخداع ہوگا، اور اصحاب سعید کے لحاظ سے حیل ہوگا، کہ یہ کوئی ہیلا کریں اور موت سے بچنا چاہیں تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں اللہ کی گرفت میں۔ اور یہ واللہ محیط بالکافرین جملہ معترضہ ہے جس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، تو یہ دوسرا جملہ مستانفہ ہے استیناف ثانی، گویا کہ یہ جواب ہے اس کا جو کہے کہ ان سائقوں کے ساتھ ان کا کیا حال ہوتا ہے، تو بیان کیا گیا کہ بجلی چمکتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے گی،
اب یہاں پہ لفظ قاعدہ آیا، اس کی تفصیل کی ہے۔ افعال مقاربہ میں سے ایک تو عصا ہے، دوسرے قاعدہ ہے، تیسرے تفقہ ہے۔ تو عصا تو دنوی رجا کے لیے آتا ہے، یعنی جب کسی عصا کی خبر کے حصول کا حصول قریب ہے، یہ عصا اصل امیر ان یخرج، قریب ہے کہ امیر باہر آئے، تو یہ امید کے طور پر ہوتا ہے۔ تو عصا بمانا امید ہوتا ہے، یعنی امید ہے کہ امیر باہر آئے۔ عصا زید ان یاتی ہے، امید ہے کہ زید آئے گا۔ اور قاعدہ ہوتا ہے کہ دنوی حصول کے لیے، یعنی جب کہ خبر کا حصول قریب ہو جائے، ابھی حاصل تو نہیں ہوا لیکن حصول کے قریب ہو۔ جیسے قاعدہ زید یخرجو، قریب ہے کہ زید نکلے، تو جب کی نکلنے کی تیاری کرنے لگا، اسباب صحیح کر لیے، تو اس وقت قاعدہ یخرجو بولا جائے گا۔ تو یہاں پر فعل مضارع بغیر ان کی، اس کی خبر میں فعل مضارع بغیر ان کے آتا ہے، اور عصا کی خبر میں فعل مضارع ان کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ وہاں محض امید ہے اور خبر کا حصول کی مستقبل ہی میں ہونے کی توقع ہوتی ہے، تو ان جو ہے وہ استقبال کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہاں عصا کی خبر میں فعل مضارع ان کے ساتھ آتا ہے، اور قاعدہ کی خبر میں فعل مضارع بغیر ان کے آتا ہے۔ اور تفقہ جو دنوی اخذ کو بتاتا ہے، یعنی شروع کو، تفقہ زید یخرج نے نکلنے لگا، یعنی جب قدم دو قدم چل لے تو تفقہ بولا جائے گا۔ تو اب یہ قاعدہ کے بارے میں کہا کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے جو وجود سے خبر کے قرب بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی خبر اب وجود میں آنے ہی والی ہے، حاصل ہونے ہی والی ہے۔ اب قرب اس کا کیسے؟ لعروض سبب ہی، اس لیے اس کا سبب عارض ہو چکا ہے، یعنی خبر کے حاصل ہونے کا جو سبب ہے وہ پایا جا چکا ہے، لیکنہ لم یوجد، لیکن خبر پائی نہیں گئی، اما لفقد شرط او لعروض مانع، یا تو کسی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے یا کسی معنی کے عارض ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال دیے قاعدہ زید یرجم، قریب ہے کہ زید کو سنگسار کیا جائے، لیکنہ لم یرجم لعدم کونہ محسنا، لیکن اس کو رجم نہیں کیا گیا اس لیے کہ محسن نہیں ہے۔ تو اب یہ شرط نہیں پائی گئی، اس وجہ سے رجم نہیں پایا گیا۔ تو رجم ہے یہ وجود کے قریب تھا مگر حاصل نہیں ہوا، ایک شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے۔ اور کوئی معنی عارض ہو، جیسے قرآن میں آیا ان کادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبہا، ایت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں، یہ بے شک قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بتاتے، اس کا دل مضبوط نہ کر دیتے۔ تو دل کا مضبوط کرنا یہ معنی ہوا ظاہر کرنے سے۔ تو وہاں قادت لتبدی میں یہ خبر کا حصول یعنی اظہار یہ قریب تھا مگر واقع نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ معنی آ گیا کہ وہ بے صبری میں بے چینی میں ظاہر کرنے کے قریب تھی، لیکن اللہ نے ان کی بے چینی دور کر دی، دل کو مضبوط کر دیا، اس لیے ظاہر نہیں کیا۔ تو یہ قاعدہ کا حال ہوا، اور عصا یہ خبر کی امید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو قاعدہ جو ہے یہ خبر محض ہے، قاعدہ زید یاتی، قریب ہے کہ زید آئے، یہ جملہ خبریہ ہے، اور عصا زید یاتی امید ہے کہ آئے، یہ انشائیہ ہے، جیسے لعل زید یاتی وہ انشائیہ ہے، ویسے عصا زید یاتی یہ انشائیہ ہے۔ تو یہ قاعدہ کے بارے میں کہا کہ یہ خبر محض ہے، اسی لیے متصرف آیا ہے، قاعدہ قاعدہ قادو یقیدو یقیدو، یقیدانے یہ سب بولا جاتا ہے، برخلاف عصا کے کہ وہ لعل وغیرہ کی طرح ہے، صرف عصا واحد آتا ہے۔ اچھا، اب اس قاعدہ کی خبر میں شرط یہ ہے کہ فعل مضارع ہو بغیر ان کے۔ تو فعل مضارع ہونا کیوں؟ کیونکہ قرب کو بتانا ہے، تو فعل مضارع جو ہے وہ قرب کو چونکہ حال کے معنی رکھتا ہے، اس وجہ سے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ قرب سے ہی مقصود ہے، تو خبر اس کی فعل مضارع آتی ہے، وہ بھی بغیر ان کے، کیونکہ ان جو تو استقبال کو بتاتا ہے، اور یہاں ظاہر کرنا ہے کہ بس ابھی ہونے والا ہے، تو ان نہیں ہوتا اس کی خبر میں۔ لیؤکد القربہ بدلالۃ الحال، تاکہ حال پر دلالت کی وجہ سے قرب کی تاکید کرے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کو یہ بتایا کہ کبھی قاعدہ کی خبر میں ان آ جاتا ہے، جیسے قاد الفقر ان یکون کفرا، یا ان کے ساتھ آیا، اور کبھی عصا کی خبر سے
ان حذف ہو جاتا ہے. تو چونکہ دونوں افعال مقاربہ میں سے ہیں تو کبھی عصا کو قاعدہ پر محمول کر کے عصا کی خبر سے ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی قاعدہ کو عصا پر محمول کر کے اس کی خبر میں ان لا دیا جاتا ہے. تو اس کو کہا ہے کہ قد خلو علیہ حملن، کبھی ان اس کے اوپر داخل، اس کی خبر پر داخل ہو جاتا ہے اس قاعدہ کو عصا پر معمول کرنے کی وجہ سے. جیسے کہ عصا قاعدہ پر معمول ہوتا ہے اس کی خبر سے ان کو حذف کر دینے کی وجہ سے، اس لیے کہ اصل مقاربت کے معنی میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں تو ایک کو دوسرے کے اوپر حمل کر دیا جاتا ہے. اب لفظ یختفو آیا ہے تو یہ خطیفہ یختفو سمع سے ہوا. تو خطف کا معنی لفظ بسرعت، تیزی سے پکڑ لینا، اچک لینا، اور ضربہ سے پڑھا گیا ہے شاذ میں یختفو تا کے کسرے کے ساتھ. تو یختفو ایک قرات شاذہ ہے. دوسری ہے یختفو، اس بنا پر کہ یختتفو تھا، یجتنبو کو ضرب پر تے کی حرکت نقل کر کے خا کو دی. اب تے ساکن اس کو تو کر کے ادغام کر دیا گیا تو یختفو ہوا. اور یختفو اس وجہ سے کہ یختتفو تھا تو تا کا فتحہ خا کی طرف نقل کر دیا گیا، تو اس تا کو تا میں ادغام کر دیا گیا، تے کو تو کر کے ادغام کر دیا گیا تو یختفو ہوا. یہ ایک قرات ہوئی. اور تیسری قرات یختفو پڑھا گیا ہے. یہ اس بنا پر یختتفو میں نقل حرکت نہیں کیا بلکہ تے کو تو کر کے ادغام کر دیا. تو یختتفو میں خا تو ساکن ہے اور تے کی حرکت خا کو دی نہیں گئی بلکہ تے کو وہی تو کر کے ادغام کر دیا گیا. ادغام جب کریں گے تو مدغم جو ہے پہلا حرف یعنی مدغم یہ ساکن ہی ہوگا، تو تے یہ پہلی تا یہ ساکن ہوئی اور خا بھی ساکن، تو اجتماع ساکنن ہوا. جب اجتماع ساکنن ہوا تو ساکن حرک بالکسر، خا کو کسرہ دے دیا گیا تو ہو گیا یختفو. اور پھر یا کبھی خے کے تابع کر کے اس کو کسرہ دے دیا گیا تو ہو گیا یختفو. اور تیسری شاذ قرات ہے یختفو، خا کے کسرے کے ساتھ. خا پر کسرہ کہاں سے آیا؟ اجتماع ساکنن کی وجہ سے. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ تا کو یوں ہی تو تا کر کے ادغام کر دیا ہو تو یہ تا جو ہے پہلے ساکن ہو گئی اور خا تو ساکن تا ہی، تو دو ساکن جمع ہو گئے تو پہلے ساکن پر حرکت دی گئی تو یختفو ہوا. اور یا کو اس کے تابع کیا تو یختفو ہوا. اور چوتھی شاذ قرات ہے یتخطفو، تفاعل سے. یہ چاروں شواذ ہیں، یختفو، 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 یتخطف.